السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تفسیر۔ حق تعالیٰ نے جب اپنی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا تو اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن پر زندہ رہنا موقوف ہے، یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تم کو نیست سے ہست کیا اور پھر موجود کر کے تم کو یوں ہی بے سر و سامان نہ چھوڑا، بلکہ اس سے محض تمہاری خاطر زمین اور اس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں، اور چونکہ زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتیں، اس لیے آسمان کو بھی تمہاری ہی خاطر بنایا، چونکہ 1 یا 2 آسمانوں سے زمین کا انتظام مکمل نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری ہی خاطر 7 آسمان بنائے، اور چونکہ زمین و آسمان میں تعلق کے بغیر زمین کی نعمتیں نہیں بن سکتی، اس لیے تمہاری ہی خاطر ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے اور زمین سے ملتا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کے اسرار اور مصلحتیں بھی اس کو معلوم ہیں۔ غرض یہ کہ اے انسانوں، یہ ساری کائنات تمہاری ہی خاطر بنائی گئی ہے، پھر بھی اگر تم احسان نہ مانو تو بہت تعجب ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تفسیر۔ انسان کو 2 نعمتیں بتا کر تیسری نعمت یاد دلائی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا فضل فرمایا جو کسی مخلوق پر نہ فرمایا تھا، کہ تمہارے دادا آدم علیہ السلام کو وہ عزت بخشی جو فرشتوں کو ان کی پیدائش کی خبر دی کہ ہم زمین پر اپنا نائب پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اس کی اور اس کی اولاد انبیاء کرام کی معرفت اپنے احکام جاری کریں گے۔ جب ملائکہ نے سنا تو وہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے ہوں گے، کیونکہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی خلافت اور حکومت کی منادی ہو رہی ہے، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے خمیر میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی موجود ہے جس سے ان میں شہوت اور غصہ یقیناً ہوگا جو کہ فساد کی جڑ ہے، تو نہایت تعجب سے کہنے لگے کہ اے مولا، ایسے کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے جس میں ایسے فسادات کا اندیشہ ہو؟ رہی تیری تسبیح اور حمد، اس کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں جس میں نہ غصہ ہے نہ شہوت ہے۔ رب تعالیٰ نے مجملاً یہ جواب ہی دے دیا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ تم کو معلوم نہیں، تم میں شہوت اور غصہ کا نہ ہونا ہی اس بات کا باعث ہے کہ تمہارے سوا ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تفسیر۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ان کے چینک آنے پر الحمدللہ کہنے اور فرشتوں کو السلام علیکم کہنے سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہونہار ہستی ہے، لیکن ابھی تک ان کی خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کا طریقہ استعمال، بلکہ سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیں۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں سوال کیا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں، عابد خلافت کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ جب وہ چیزوں کے نام ہی نہ بتا سکے تو ان پر اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کی افضلیت اور حق تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ، ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔
تفسیر: جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ امتحان تو بتائی ہوئی چیزوں کا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے بلا تعمل اپنے عاجزی کا اقرار کر لیا، مگر اس نفیس طریقے سے کہ سبحان اللہ، بظاہر تو رب کی حمد کی، لیکن اس حمد میں حق تعالیٰ کے صفات کمالیہ اور اپنے قصور کا اقرار کیا، اور یہی توبہ کی حقیقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عاجزی کو خود اپنی طرف نسبت دی، نہ کہ رب کی طرف۔ یعنی یہ نہ کہا کہ مولا تو نے ہمیں بہت کم علم دیا، آدم علیہ السلام کو زیادہ، بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم میں اتنے ہی علم کی طاقت تھی جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ شیطان نے یہ کہا کہ بما اغویتنی، سورہ حجر آیت نمبر 39۔ ترجمہ: مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے کہ وہ تو مردود ہوا اور یہ سب محبوب رہے۔ خیال رہے کہ یہ عاجزانہ کلام صرف فرشتوں کا ہے، شیطان اس میں شامل نہیں تھا، وہ تو اس وقت حاسد ہو چکا تھا، سجدہ نہ کر کے اس کا حسد ظاہر ہوا۔ یہ بھی خیال رہے کہ شیطان بھی اشیاء کے نام نہ بتا سکا، اس لیے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اپنا نار سے پیدا ہونا بیان کیا، نام بتانے کی جرات نہ کی۔ اب جو شخص کہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ، وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اس کا علم تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا کروڑواں حصہ بھی نہ تھا۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا، زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تفسیر: جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور کم علمی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں اپنی معذرت کی، تب خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو سب چیزوں کے نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی آنن فانن بلا تعمل سب کچھ ان کو بتا دیا۔ جب اس واقعہ سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت ہو گیا، تب رب تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرنے کو فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے اور ظاہر کیا ہوا، میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں، تمہارے ظاہری اور باطنی حالات جانتا ہوں۔ لہٰذا اس آیت میں انی اعلم ما لا تعلمون کی شرح ہو گئی۔ یہ تمہارا تعجب کرنا بیجا تھا، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔